وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 65، درس نمبر 1368. آج کا موضوع، کیا ہم نے غیر اللہ کو مقصود و محبوب بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. یعنی بہشت جاودانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 65. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اس ساری اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فعبد ہو، پس اسی کی بات مانو. واستبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی میں ثابت قدم رہو. حل تعلم لہ سمیہ، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، اور اس کے مخاطب براہ راست ہم ہیں، اور اصل میں ہم نے رب کی بندگی کا راستہ چھوڑ دیا ہے. اس وقت میں اور آپ جس قسم کے لوگوں کے درمیان رہ رہے،
ان لوگوں کا رب جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، نہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہ اس کو رب مان رہے، نہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رب کے ہم پایا اور ہستیوں کو ڈھونڈ لیا ہے۔ یہاں ہے نا حل تعلم لہو سمیہ، کیا اس کے ہم پایا ہے تم جانتے ہو؟ یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے رب۔ یہ مضمون بڑا کڑوا ہے لیکن یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے، یعنی ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہم نے ڈھونڈ لیا ہے تیرے ہم پایا، تیرے شریکوں کو ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اچھا اس کی یعنی ہم ایسے زندگی ایسے گزارے، اگرچہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زندگی ہم ایسے گزار رہے ہیں کہ بندگی اللہ کی نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے ادھر۔ اور انسان کی کامیابی کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ رب کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، رب وہ ہستی جو آپ کو عدم سے وجود میں لایا، رب وہ ہستی جو پیدائش سے لے کر موت تک آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے۔ رب وہ ہے کہ ساری زندگی آپ اسی کا کھاتے ہیں اور اس کا نہیں گاتے اور نہ گانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، جس کا کھائے اسی کا گائے۔ رب کا کھاتے ہیں، رب کا گانا چاہیے، رب کی ماننی چاہیے، رب کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ ہمارا سر حقیقت میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہوا۔ آپ اگر کوئی دعویٰ کریں بھی کہ نہیں میرا تو سر جھکا ہوا ہے، تو یہ دعویٰ فضول ہے، عبث ہے، بے بنیاد ہے۔ حقیقت میں ہمارا سر جو ہے اٹھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یعنی مطالبہ ایک ہے کہ بندگی اس کی ہے اور اس کی بندگی پر قائم رہنا ہے، کیونکہ اس کے دوسرا کوئی ہم پایا ہے نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں چاہتا ہوں کہ میں سبق روک دوں اور بس خاموش ہو جاؤں اس ایک آیت پہ، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ دیکھیں ایک بات اور ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی، بلکہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ دنیا کی بھلائی جو ہے سب سے پہلے یہ رب کی بندگی میں ہے، رب کی اطاعت میں ہے، رب کی فرما برداری میں ہے، رب کے سامنے سر جھکانے میں ہے، رب کی بندگی کرنے میں ہے۔ دنیا کی بھلائیاں اس ایک بات میں پوشیدہ ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ بات اللہ نے بیان تو کی ہے لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، اس دنیا میں بھلائی ہے۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ، ورنہ میں آگے پیچھے کر سکتا تھا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جو نیکوکار لوگ ہیں، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو اس کے کیا کہنے، تو بہت بہتر ہے۔ اور میں آگے نہیں جا رہا، لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر سک رہے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے رب کی بندگی کرنی ہے اور رب کی بندگی پر قائم رہنا ہے۔ تو
اب کون سی ایسی دلیل ہے؟ دیکھیں یہ آیت جو ہے خود اپنی تفسیر بیان کر رہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آپ زمین میں تو آپ ہیں، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اس کے درمیان ہے، فعبد ہو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے سر جھکا دو، اسی کا کہنا مانو، ما سوا اللہ کا کہنا نہ مانو، کیوں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے ایک ذات کے سوا، اور وہ اللہ ہے۔ تو فاعبدہ واستبر لعبادتہ، بہت قیمتی جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے، ہماری تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کی وجہ بن سکتی ہے اگر ہم ایسا کریں کہ فقط رب کی بندگی کریں اور رب کی جو بندگی ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔ کیوں کہ اس کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، هل تعلم له سمیہ۔ بہرحال اس پہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آگے چلتے ہیں، آپ خود سوچیں، میں آپ کے لیے ایک سوچنے کے لیے مضمون چھوڑ رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ، رب کی بندگی پر قائل ہو جائیں، رب کو منزل بنا لیں۔ آخری جملہ اس سلسلے میں جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ رب کی بندگی کے پر سوچیں آپ، اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، کیوں کہ لا موجود الا اللہ، اس کے سوا تو کوئی کسی ہستی کا حقیقی وجود نہیں ہے، لا موجود الا اللہ۔ دیکھیں میں تمام آپ کو دیکھیں، قرآن جو ہے نا یہ ام العلوم ہے، اس کی بات کے آگے کوئی بات ہے نہیں، ہو نہیں سکتی، بس یہ لاسٹ بات ہے، علم ہے، یہ معلومات ہیں، حقیقت ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہذا بندگی اس کی ہے، کہنا ماننا اس کا ہے، لہو دعوت الحق، پکار اسی کو ہے، پکارنا اسی کو ہے۔ دیکھیں ہماری پکار تو غیر اللہ کی ہے، آج یعنی آپ دیکھ لیں، میں زیادہ اس مضمون کو پھیلاتا نہیں ہوں کیونکہ آپ پھر سمجھیں، آپ یہ پھر تھوڑا سا اس میں اپنے لیے راستے تلاش کر لیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم غیر کو پکار رہے ہیں، غیر سے محبت، غیر مقصود، غیر محبوب، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ناکامیوں کا آغاز جو ہے یہ ذہنیت ہے، اگر آپ یہ ذہن بنا لیں، عمل تو دیکھیں اس کے بعد دیکھیں انسان جو یقین کر لیتا ہے اس کے مطابق اس سے اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں۔ انسان جو بھی یقین کر لیتا ہے، جو بھی یقین بنا لیتا ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انسان یقین کے تحت کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرے، چور چوری کر رہا ہے ایک یقین کے تحت کر رہا ہے، سود خور سود لے رہا ہے ایک یقین کے تحت لے رہا ہے کہ اس کے بغیر میرا چارہ کار نہیں ہے، چور کہہ رہے اس کے بغیر میرا چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح اور جو برائیاں ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اب جو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں یا نہیں ہیں، یعنی دیکھیں یہ حرام اور جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ اور حرام، یہ تو ہمارا یعنی طریقہ کار بن گیا ہے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ رب دینے والا ہے، دینے والا تو رب ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، لہذا ہم تو بے یقینی کا شکار ہیں۔ اب یقین یہ ہے کہ جب تک ہم نے کچھ
غلطی نہ کی، اسے ہم غلطی تو نہیں کہتے. کوئی رشوت لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو میرا حق ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، ساحل کا کام کر رہا ہوں. کوئی کرپشن کر رہا ہے مال سرکار میں، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، سب لوگ کرتے ہیں ایسا. یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات مجھے یہ دلیل دیتے ہیں اپنے کام نہ کرنے کی، اپنے عمل نہ کرنے کی، کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اب آگے کا جملہ وہ نہیں کہتے کہ ہم بھی ایسا نہیں کریں گے، یہ نہیں کہتے. کہتے ہیں یار یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب نہیں کر رہا تو آپ تو شروع کریں. آپ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، آپ شروع کر دیں. آپ کو سب دوزخ میں جا رہے ہیں تو آپ کیوں دوزخ پہ جانے پہ آمادہ ہو گئے؟ یہ بات بھی سوچنے کی ہے. بہرحال خیر آگے چلتے ہیں. لفظی ترجمہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان یہ کہتا ہے اِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر جاؤں تو کیا واقعی میں زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ نہیں جانتا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، بس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حول جہنم جثیا، پھر ضرور ہم ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. جثیا کہتے ہیں کہ وہ یعنی گھٹنوں کے بل یعنی ہاتھ اور پاؤں جب آپ دونوں زمین پہ لگا لیں، جیسے کہ ہوتا ہے گھٹنوں کے بل، بس وہ ایک جملہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم سب، بہرحال میں تھوڑا سا ترجمہ کر لوں پھر مضمون میں بیان کرتا ہوں. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر گروہ میں سے ہم اس شخص کو چھانٹ لیں گے، الگ کر لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، یعنی ان کے رہنما سرکردہ لوگ. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. یہ میں نے چند آیات پڑھی ہیں اور یہ میرے بارے میں ہے، آپ کے بارے میں ہے. میں اگر دیکھیں یعنی یہ سارا ہمارا حال بیان ہو رہا ہے. افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے مضامین کو ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، جو کتابیں لکھنے والے ہیں قرآن کے بارے میں وہ لوگ، اور ہم عام لوگ جو درس ہوتے ہیں اس میں تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کا مضمون ہے، بات ختم ہو جاتی. بڑا تعجب کی بات ہے کہ آپ خود ایک کام میں مبتلا ہیں پھر کہتے ہیں آپ یہ میرے بارے میں نہیں ہے. اب یہ جو مثال کے طور پہ جو آیت نمبر 66 ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا واقعی میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا. اب یہ دیکھیں ہمارا تو، میں سیدھی بات کروں، میں گھما پھرا کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا تو دوبارہ کسی بات پر یقین نہیں ہے. دوبارہ زندہ ہونے پر، دوبارہ زندگی پر ہمارا شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. بس یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے. اور ملا اگر کہتا ہے کہ ایسا ہوگا
تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے ایک ذہنیت بنا لی ہے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ یہ وہ بے یقینی ہے دراصل میں۔ آپ تو بالکل نہیں مانتے کہ دوبارہ زندگی کو آپ نہیں مانتے، ورنہ آپ یہ نہ کہتے کہ جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ آپ زندگی میں یہ دیکھیں، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں روزمرہ کی، اس میں آپ ایسا نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ ایک دیہڑی دار ہے جو ڈیلی ویجز ہے، کام پہ جاتا ہے تو پیسے ملتے ہیں، نہیں جاتا تو نہیں ملتے۔ تو اب وہ جو ہے جناب، یعنی وہ شخص، یہ میں اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہم ایسا نہیں کہتے، دنیاوی معاملات میں۔ اب وہ ہر روز دیہڑی پہ صبح ہوتی ہے تو اسے کام پہ جانے کی فکر ہوتی ہے، یعنی ابھی فاقہ نہیں پڑا ہے گھر میں، لیکن وہ اس سوچ میں ہے کہ اگر میں کام پہ نہ گیا تو فاقہ ہو جائے گا، کام پہ نہ گیا تو فاقہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہتا جب فاقہ ہوگا تو دیکھیں گے، نہیں، وہ کام پہ جاتا ہے، 1-2 دن کا یا 4 دن کا۔ ہر شخص کہتا ہے میرے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیہڑی نہ بھی لگے، ہوتا ہے نا بعض اوقات دیہڑی نہیں لگتی۔ یہ جو عام مزدور پیشہ لوگ ہیں، جو راج ہیں، مستری ہیں، جو ان کے مزدور ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی تو بارش ہوتی ہے تو دیہڑی نہیں لگتی، لیکن وہ پلاننگ ایسی کرتے ہیں اپنے جو ان کو ملتا ہے ڈیلی ویجز، تو اس میں کچھ بچا کے رکھتے ہیں اس خیال سے کہ کبھی بارش ہو گئی یا جھڑی لگ گئی بارش کی، 1 ہفتہ ہم کام پہ نہ جا سکے، ظاہر ہے وہ تو ڈیلی ویجز ہے، تو وہ 1 ہفتہ 10 دن کا پس انداز کر کے رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جب پڑے گی تو دیکھیں گے، لیکن کیونکہ اس کا یقین ہے کہ ہمیں تو کھانا تو ہے اور بھوک تو ہوگی اور بچوں کو بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، تو وہ پلاننگ کر لیتا ہے ہفتہ 10 دن کی، تھوڑا تھوڑا پیٹ کار کے جو ہے الگ رکھ لیتا ہے، کیونکہ دیہڑی کا ملنا یقینی نہیں ہوتا ان لوگوں کی، تنخواہ دار لوگوں کی تو بات الگ ہے۔ تو یہاں پہ میں صرف آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ ہم پس انداز کر کے رکھتے ہیں، یہ دیہڑی کے علاوہ آپ دیکھ لیں، آپ کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے رکھتے ہیں۔ مائیں جو ہیں، بیٹیاں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یہ 2-4 بیٹیاں ہو جاتی ہیں جس کی، تو وہ مائیں جو ہیں فکر میں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور بچوں کو جوان ہوتے دیر نہیں لگتی، ہاتھ پیلے کرنے ہوتے ہیں، تو مائیں جو ہیں بس فکر میں ہوتی ہیں۔ اور یعنی ابھی بچہ 2 سال کا ہے یا 5 سال کی بچی ہے، وہ کہتے ہیں یار اب دیکھو اس کو کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا ہے، شادی کیسے کریں گے، لہٰذا ہماری مائیں، پیرنٹس جو ہیں وہ سارا انتظام کرتے کر کے رکھتے، نہیں بھی ہوتا تو سوچتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے یہ جب وہ بڑے ہوں گے اور شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا، عام طور پہ ایسے نہیں کہتے لوگ، وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے رہتے ہیں کہ بھئی بچی شادی ہوگی تو کام آئیں گے۔ تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو خلاصہ بات ہے یہ ہے کہ ہمیں قطعاً یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد ہم نے، یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ رب کی ملاقات کا ہمیں یقین نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو موت کے بعد سارے واقعات ہیں، اس پر تو قطعاً ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اور یہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات تم کیسے کہہ رہے ہو، تو میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس میں تو آپ کوئی قبر کی تو کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ کی، آپ سنتے رہتے ہیں ہر روز، یا کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ بھئی قبر میں 3 سوالات ہوں گے، کیا آپ کو آج فکر ہے کہ وہ سوالات کون سے ہیں اور آج آپ نے جوابات اس کے تلاش کرنے ہیں؟ اور یہ بات بھی میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو سوالات قبر میں آپ سے پوچھے جائیں گے، آج بھی آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لفظی طور پہ بس سنا، یعنی ایک بات ایک عالم کہہ رہا ہے، ایک مبلغ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ 3 سوالات ہیں، رب کون ہے اور دین کیا ہے، نبی
کون ہے تمہارے؟ یہ تینوں سوالات ہم نہ جانتے ہیں آج بھی، اور اگر ہمارے پاس جوابات ہیں بھی تو وہ غلط ہیں۔ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، اسلام اسلام ہمارا دین نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو قبر پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ قبر کی بھی کوئی زندگی ہے، حیات برزخی، یہ تو ابھی آئے گا اس کا تذکرہ۔ یہ دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو مرنے کے بعد جو زندگی ہے ہمارا اس پر قطعاً کوئی ذرہ برابر یقین نہیں ہے، ورنہ پھر یہ حال نہ ہوتا آج کے مسلمان کا۔ یہ تو ذلیل اور خوار اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کا عقیدہ آخرت نہیں رہا، اس کا دنیا پر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو باطن ہے اس سے غافل ہیں، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں ہمارا حال بیان کیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ آج 2021 کے مسلمان دنیا کے ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج نہ کمایا تو کل کیا کھائیں گے۔ ساری پلاننگ جو ہے ہماری ظاہر کی ہے، ظاہر ہی ہمارا اڑنا ہے، بچھونا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی غم اور خوشی کے جو اسباب ہیں اس پہ آپ نظر ڈالیں کہ کن چیزوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، کس چیزوں پر آپ خفا ہوتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ کیا سوچ ہے آپ کی مستقبل کا، دنیا کے جو آنے والا دنیا کا، کیا آپ کی سوچ ساری اسی طرف نہیں ہے؟ ہماری پریشانیاں، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ہمارے جو مستقبل کے منصوبے ہیں سارے ظاہر کے متعلق ہیں۔ آخرت، قبر، حشر، روز قیامت، نو وے، کوئی یقین نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جب دیکھیں گے پھر دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ وہ پشتوں میں بڑی، یعنی میں تو یہاں ایک پشتون معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو اور زبانوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں تو بڑے مشہور الفاظ ہیں، دل ترا کا الترا نہ غواڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا۔ پھر کہتے ہیں دا آخرت سو کرا گلی دی، آخرت سے کون واپس آیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں گورو باؤ کتے بشی، دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ یہ سارے ہماری، یہ صرف پشتوں کے الفاظ نہیں ہیں، ہر جگہ یہی کیفیت ہے۔ زبان سے آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن ہمارا یقین آخرت پر قطعاً نہیں ہے۔ جبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، یہ حالات کا جبر ہے۔ ہم مسلمان، برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کو خود پتہ نہیں تھا جس کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، نہ انہوں نے، پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں، وہ جو جانتے تھے وہ بتائے، انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر لگایا، پڑھو پڑھو پڑھو، تم نے بڑا گدھا بننا ہے۔ یہ میں بڑے، دیکھیں وہ دل کے درد سے یہ میں کہتا ہوں، ورنہ تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنا تو جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، لیکن ہماری تو ساری جو ہے توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ اللہ۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ حیرت سے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کیا میں واقعی دوبارہ زندہ ہوں گا؟ یہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ دوسری جگہ آیت ہے کیا ہم جب مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، بڑی عجیب بات ہے۔ تو دیکھیں کافر اور ہمارا ایک ہی خیال ہے، اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس یہی دنیا ہے، یہی جینا مرنا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری پلاننگ دنیا کی ہے، حرام حلال آپ نہیں جانتے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس سے آپ کو غرض نہیں ہے، بس آپ کا جو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم